السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ 18 جولائی 2020 کو یہ خبر سامنے آئی کہ بھارتی فوج نے ابرار احمد، امتیاز احمد، محمد ابرار سمیت ایک نابالغ بچے کا انکاؤنٹر کر دیا ہے۔ جس طرح انکاؤنٹر ہونے کے بعد گودی میڈیا میں یہ خبر شروع ہو جاتی ہے کہ آتنکوادی مار دیے گئے ہیں، کچھ اسی طرح اس بار بھی ہوا۔ انکاؤنٹر میں مارے گئے افراد کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ وہ کام کرنے کے لیے راجوری جا رہے تھے، اسی درمیان لاپتہ ہو گئے، اور اگلے ہی دن فوج نے یہ بیان بھی جاری کر دیا کہ یہ تینوں آتنکوادی ہیں اور مارے جا چکے ہیں۔ مقامی افراد فوج کے اس وحشیانہ قتل کے خلاف احتجاج میں نکل پڑے، اور پھر تینوں معصوم نوجوانوں کی ہلاکت نے پورے کشمیر میں مظاہروں کو جنم دے دیا۔ تب کشمیری پولیس نے مجبوراً معاملے کی تفتیش کے لیے ایک ایجنسی تشکیل دی۔ ان کی تفتیشی رپورٹ 26 دسمبر 2020 کو جاری کی گئی۔ تفتیشی رپورٹ کے مطابق شوپیان میں آرمی کیمپ میں آرمی آفیسر کیپٹن بھوپندر سنگھ نے اپنے کچھ قریبی ساتھیوں کی مدد سے نوجوان مزدوروں کو ان کے کرائے کے کمرے سے اٹھایا اور ایک ویران و بنجر میدان میں لے جا کر گولی مار کر قتل کر دیا۔ گھر والوں کی کوشش کے بعد پولیس نے لاشوں کو باہر نکالا اور تدفین کے لیے گھر والوں کے سپرد کیا۔ اس ظلم و حیوانیت کو انجام دینے والا فوجی افسر کیپٹن بھوپندر سنگھ کو کسی بڑی کارروائی سے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ انہیں افسا جیسے کالے قانون کو استعمال کا حق ملا ہوا ہے۔ یہ وہ قانون ہے جس سے فوجیوں کو کسی بھی حد تک اور کسی بھی حیوانیت تک جانے کا حق ہوتا ہے۔ تاہم اگر یہ خبر سچ ہے تو تبیش ناصر، ملک بشیر اور احمد لون جو ان کے لیے کام کرتے تھے اب حراست میں ہیں۔ پیارے دوستو، اس خبر اور تنازع کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ 30 دسمبر 2020 کو کشمیر میں ایک اور فرضی انکاؤنٹر میں 3 نوجوانوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی مسلمان ہی ہیں۔ ایسے تمام حالات میں بے ساختہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ ملک کی حفاظت کرنے والے فوجی ہیں یا پھر سر اور منہ پر گوبر لپیٹے ہوئے سنگھی ہیں۔